الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، چونکہ رمضان کی آمد ہے تو آج ہمارا عنوان ہے استقبال و اہتمام رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو آپ نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان کی فضیلتیں اور تشویق اور ترغیب کا بڑا گہرا رنگ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے اور مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے معارف الحدیث میں بھی یہ پورا خطبہ ترجمے کے ساتھ درج کیا ہے۔ تو آج ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس خطبے کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ آپس کی ہمدردی اور صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزے دار کو افطار کرانے کا بدلہ مغفرت اور دوزخ سے نجات بھی ہے اور اسے اس روزے دار کے برابر اجر بھی دیا جائے گا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ اس ماہ کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے مکمل چھٹکارا ہے۔ تو اتنی فضیلتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہناً اور قلباً انسان جو ہے تیار ہو جائے، اس ماہ کی برکتوں سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو جہاں اتنی فضیلتیں اور ترغیبات ہیں وہیں اس کی ناقدری اور بے اعتنائی کا وبال بھی بڑا شدید ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 بد دعائیں کی۔ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو ہر قدم پر ایک بد دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ ان میں سے ایک بد دعا اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں نیکیوں کا موسم بہار آیا اور اللہ کی رحمت اور مغفرت جو ہے اپنے عروج پر تھی اور یہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، تو کتنا بد نصیب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کی ناقدری اور بے اعتنائی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں پورے صدق دل سے اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے اندر ہمیں گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ نیکیوں کو سمیٹنا اور برائیوں سے اپنے دامن کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کی راتوں میں قرآن سننے اور سنانے کے لیے جو کھڑا رہا ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کے بھی سابقہ تمام گناہ اور خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو رمضان میں دن میں روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کے کلام کے ساتھ مشغول ہونا، سننے سنانے میں 10 بستہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ تراویحوں میں قرآن حکیم کو سننا بہت بڑی سعادت ہے۔ تو 2 چیزیں میں یہ تو یوں سمجھیے کہ اب تک جو میں نے بیان کیا یہ استقبال رمضان کے ذیل میں یہ چیزیں ہیں۔ اب اہتمام ہمیں کیا کرنا ہے اس رمضان میں؟ 2 کام کرنے ہیں بہت ضروری۔ نمبر 1 یہ کہ روزوں کو ان کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ رکھنا ہے، صرف بھوکے پیاسے نہیں رہنا ہے بلکہ تمام پابندیاں جو روزے کے اندر درکار ہیں ان کو اختیار کرنا۔ نمبر 2 قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو بڑھانا، اس کی تلاوت، اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ تجوید سیکھنا، جتنا ذخیرہ قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہے اس کو بڑھانا کہ پچھلے رمضان کے مقابلے میں یہ رمضان ہمارا زیادہ بہتر گزر سکے، اور اسی طریقے سے قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا۔ تو قرآن سے قریب ہونا
اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور روزوں کو ان کے تمام آداب کے ساتھ رکھنا، ان دو چیزوں پر اگر ہم توجہ کو مرتکز کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان بہت بہتر انداز میں گزرے گا، اور اللہ تعالی ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے جو اس رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔